الشيطان الرجيم فقضاهن سبع سماوات تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 7 آسمان پورے بنا دیا فی یومین 2 دنوں میں وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا اور ہر آسمان میں اس کے کام کی وحی کر دی وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ اور قریب والے آسمان کو ہم نے زینت دی چراغوں کے ساتھ وحفظا اور بہت محفوظ کر دیا ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ اندازہ ہے اس کا جو سب پر غالب ہے سب کچھ جاننے والا ہے فرمایا کہ 4 دنوں میں اللہ پاک نے زمین کی تخلیق اور اس کے اندر پہاڑ اور دریا اور سمندر اور ٹیلے اور ریگستان اور درخت اور یہ ساری چیزیں 4 دنوں میں مکمل کر لی. اس کے بعد 2 دنوں میں آسمان کو بنایا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعرات اور جمعہ کو اللہ پاک نے آسمان کی تخلیق فرمائی اور جمعے ہی کے دن آخری ساعت میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. تو وہ آسمان جو دھواں تھا اس کو اللہ پاک نے 7 آسمانوں میں تبدیل کر دیا اور ہر ایک آسمان کے رہنے والوں کو ان کا کام بتا دیا. تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے اور تم نے اس طریقے سے کام کرنا ہے. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ اور ہم نے قریب والے آسمان پر یعنی آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا. اس میں ستارے بنائے، چاند بنایا جس کی روشنی ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے رات کے وقت، اور سورج بنایا جس کی روشنی گرم ہوتی ہے دن کے وقت، اور اسی طرح مختلف سیارے اور مختلف کہکشائیں اور بے شمار مخلوقات اللہ پاک نے بنا دی. وحفظا اصل میں ہے وحفظناہا حفظا کہ ہم نے اس آسمان کو اچھے طریقے سے محفوظ کر دیا. فرمایا کہ جب کوئی شیاطین یا جنات آسمان کی طرف چلتے ہیں کوئی اوپر کی باتیں سننے کے لیے تو ہم ان کے پیچھے شہاب ثاقب لگا دیتے ہیں جو انہیں مار بھگاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بھی وہ کوئی ایک آدھ جملہ وہاں سے سن لیتے ہیں اور وہ آ کر کاہنوں کو بتاتے ہیں اور وہ اس میں 100 جھوٹ ملا کر آگے مخلوق خدا کو بتاتے ہیں. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ پھر اگر وہ اعراض کریں تو کہہ دیجئے میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے. صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود
ایک ایسی کڑک سے جو عاد اور سمود کی کڑک جیسی ہوگی. جب عتبہ بن ربیعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لمبی تقریر کے جواب میں سورۃ حامیم سجدہ کی 13 آیات کی تلاوت فرمائی. اور جب آپ اس آیت کریمہ پر پہنچے کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو اس وقت عتبہ بہت ڈر گیا اور اس نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے تو پھر تو ہمارے اوپر بھی ویسا ہی عذاب آئے گا جیسا عاد و سمود پر آیا تھا. چونکہ عرب لوگ عاد و سمود کے قصے کو تو بڑی تفصیل سے جانتے تھے اور ان کے اشعار میں اور ان کے لٹریچر میں ان قوموں کے احوال تفصیل سے درج تھے. تو اس نے جا کر اپنی قوم سے کہا کہ بھائی دیکھو اس آدمی کی مخالفت چھوڑ دو، یہ مجھے تو اللہ کا سچا نبی معلوم ہوتا ہے. تو عاد اور سمود ان کو اللہ پاک نے عذاب سے تباہ کیا. اذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم جب ان کے پاس ان کے رسول آئے ان کے سامنے سے، ومن خلفهم اور ان کے پیچھے سے، اللہ تعبدوا الا اللہ یہ کہ نہ عبادت کرو مگر ایک اللہ کی. قالوا لو شاء ربنا انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً تو کچھ فرشتے اتار دیتا. فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ تو ہم اس چیز کا جو تم لے کر آئے ہو انکار کرتے ہیں. اذ جاءتهم الرسل حضرت صالح علیہ السلام سمود کی طرف اور حضرت ہود علیہ السلام عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے. اور ان دو پیغمبروں کو اللہ نے جمع کے صیغے سے ذکر فرمایا، یا تو ان کی عزت و تکریم کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا، اور یا اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے ساتھ دعوت دینے والے مومنین بھی تھے جو سب مل کر اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے. من بین ایدیہم ومن خلفہم، اس کا معنی ہے کہ انہوں نے ہر طریقے سے اور ہر طرف سے آ کر انہیں سمجھایا. جیسے ابلیس نے کہا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اے اللہ میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، داہنی طرفوں سے آؤں گا، بائیں طرفوں سے آؤں گا، اور اکثریت کو میں تیرا نافرمان بنا کے چھوڑوں گا. تو فرمایا رسولوں نے ہر طریقے سے اور ہر ممکن کوشش کی کہ ہماری قوم شرک و بدعت سے نکل کر اللہ کی توحید کی طرف آ جائے. اللہ تعبدو اصل میں ہے ان لا تعبدو، ان تفسیریہ ہے اور اس کا معنی ہے یہ کہ تم عبادت نہ کرو مگر اللہ کی. انہوں نے کہا جی ہم اپنے جیسے آدمی کی بات کیسے مان لیں، اس کی سرداری کیسے قبول کر لیں. اگر اللہ نے کوئی بھیجنا ہی تھا نبی تو فرشتوں کو بھیج دیتا، ہم اس پر ایمان لے آتے فوراً. لیکن اب چونکہ آپ ہماری طرح کے ہی ایک بشر ہیں اس لیے ہم آپ کی لائی ہوئی تعلیم کا انکار کرتے ہیں.
فَأَمَّا عَادٌ پھر جو عاد تھے فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ تو وہ زمین میں بڑے بن بیٹھے بغیر حق کے وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً اور کہنے لگے کون زیادہ سخت ہے ہم سے طاقت میں اولم يروا ان اللہ الذی خلقهم کیا انہوں نے نہیں جانا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے هو اشد منهم قوة وہ ان سے زیادہ سخت ہے قوت میں وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ اور وہ ہماری آیات کا جان بوجھ کر انکار کرتے تھے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا تو ہم نے ان پر ایک تیز آندھی بھیجی فی ایام نحسات منحوس دنوں میں لنذیقہم عذاب الخزی تاکہ ہم انہیں ذلت والا عذاب چکھائیں فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کرنے والا ہے وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی فرمایا عاد بہت تکبر میں آ گئے اور ان کے بڑے بڑے قد تھے بڑی جسمانی قوت تھی بڑے ماہر تعمیر تھے اور بڑے مالدار تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا ارم قبیلہ ارم کے وہ لوگ تھے اور ذات العماد وہ ستونوں والے تھے بڑے بڑے بلند ستونوں والی عمارات بناتے اور اپنی عمارت اور خوشحالی کا سکہ لوگوں پر جماتے فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد انہوں نے ایسے ایسے شہر آباد کیے کہ دنیا میں ان جیسا کوئی شہر کبھی بنایا ہی نہیں کیا لیکن اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے فرمایا جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے تو اب دیکھو وہ تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے تو سرسر کا معنی ہے ایسی تیز ہوا ٹھنڈی جو بدن کو سکیڑ دے فرمایا ہم نے ان پر ایک ٹھنڈی تیز آندھی بھیجی فی ایام نحسات نحس نحسن کی جمع ہے اور یہ سعد ان کے مقابلے پر ہے اس کی ضد میں ہے فی نفس ہی کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی لیکن بعض چیزیں بعض لوگوں کے حق میں منحوس ثابت ہوتی ہیں جیسے کہ یہ ایام قوم عاد کے لیے بڑے منحوس اور بے برکت ثابت ہوئے ہم نے دنیا کا عذاب چکھایا اور ابھی آخرت کا عذاب باقی ہے اور وہ زیادہ ذلیل کرنے والا اس لیے کہ وہ ساری مخلوق کے سامنے ہوگا اور وہ بڑا سخت عذاب ہوگا
اور وہ عذاب کبھی ختم نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا آخرت کا عذاب بہت زیادہ ذلیل کرنے والا عذاب ہے. ترجمہ اقبال. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ اللہ تعالیٰ نے انہیں 7 آسمان پورے بنا دیا. فی یومین 2 دنوں میں. وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا اور ہر ایک آسمان میں اس کے کام کی وحی کر دی. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا. وحفظا بہت محفوظ بنا دیا. ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ اس کا اندازہ ہے جو سب پر غالب ہے سب کچھ جاننے والا ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا پھر اگر وہ منہ موڑ لیں فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً تو فرما دیجئے میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے ایک ایسی کڑک سے مثل صاعقة عاد وثمود جو عاد اور سمود کی کڑک جیسی ہوگی. اذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم جب ان کے پاس رسول آئے ان کے آگے سے. ومن خلفهم اور ان کے پیچھے سے. اللہ تعبدوا الا اللہ یہ کہ نہ عبادت کرو مگر اللہ کی. قالوا لو شاء ربنا کہنے لگے اگر ہمارا رب چاہتا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً تو ضرور کچھ فرشتے اتار دیتا. فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ تو ہم اس چیز کے منکر ہیں جو دے کر تم بھیجے گئے ہو. فَأَمَّا پھر جو عاد تھے فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ تو وہ زمین میں بڑے بن بیٹھے بغیر حق کے. وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً اور کہنے لگے کون زیادہ سخت ہے ہم سے قوت میں. اولم يروا ان اللہ الذي خلقهم کیا انہوں نے نہیں جانا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا. هو اشد منهم قوة وہ ان سے زیادہ سخت ہے قوت میں. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ اور وہ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے تھے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا تو ہم نے ان پر ایک تیز آندھی بھیجی. فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ
کچھ منحوس دنوں میں لنذیقہم عذاب الخزی تاکہ ہم انہیں ذلت والا عذاب چکھائیں فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کرنے والا ہے وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ اور وہ مدد نہیں دیے جائیں گے صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وسلم